بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں اپنے ریپیٹڈ کوشچن کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ بتاتا چلوں کہ مختلف سوالات کے حوالے سے سوالات کے اندر سوالات کیے گئے ہیں، اور ایک سوال کے بعد دوسرا سوال یعنی اس سے ریلیٹڈ موضوع کو نہایت چڑھا جاتا ہے کمیشن کے انٹرویوز میں۔ تو بلوچستان کے کون سے علاقے ہیں جن میں کوئلہ وافر مقدار میں، یعنی اس کی نہایت پاسٹی ہے۔ لفظ پاسٹی PAUCITY پاسٹی جو ہے، پاسٹی وافر مقدار میں نہایت زیادہ، اس کو پاسٹی کہا جاتا ہے۔ ویئر از پاسٹی آف کول ان پروونس بلوچستان؟ اور آپ کو بتاتا چلوں اس کا جو متضاد لفظ ہے وہ سکیر سٹی ہے۔ سکیر سٹی، آپ اس کو ڈکشنری میں دیکھیں، پاسٹی وافر مقدار میں نہایت بہتات، نہایت زیادہ، جبکہ سکیر سٹی نہایت کم، انتہائی کم۔ تو پاسٹی جو ہے کوئلے کی، وہ آپ کے بلوچستان کے ایریے دکی ایریا ہے، لورالائی سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ 2018 میں اس کو علیحدہ ڈسٹرکٹ بنایا گیا، ڈسٹرکٹ دکی، تو دکی میں ہے۔ اس کے علاوہ چمالنگ کے ایریا میں ہے، یہ بھی دکی کا علاقہ ہے، پہلے یہ لورالائی میں تھا، لیکن دکی ڈسٹرکٹ بننے کے بعد چمالنگ کا ایریا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ دکی میں ہے۔ اور اس کے علاوہ شارگ میں، یہ ہرنائی کا علاقہ ہے، شارگ میں نہایت پاسٹی ہے کوئلے کی، نہایت وافر مقدار میں کوئلہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ڈیگاری اور کوسٹ میں جو ہے وہ نہایت زیادہ کوئلہ، یہ بلوچستان کے وہ علاقے ہیں جن میں پاسٹی آف کول موجود ہے۔ ECP کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تھا۔ ECP اسٹینڈ فار الیکشن کمیشن اور پاکستان۔ الیکشن کے متعلق جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اس باڈی کے تحت ہوتی ہے۔ طوائف الملکی، طوائف الملکی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ابتری، کسی بھی اسٹیٹ میں ابتری جو ہے، سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ انگریزی میں اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو انگریزی میں طوائف الملکی کے لیے انارکی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، طوائف الملکی۔ اس کا بیک گراؤنڈ پوچھا گیا تھا، اس کو اردو زبان میں کیوں طوائف الملکی کہا جاتا ہے؟ تو طوائف سے مراد ہے کہ نہایت ایک اس طرح کی خاتون یا اس طرح کی خواتین، طوائف جو جن کو آپ سیکس ورکر کہتے ہیں، جو نہایت مدر پدر آزاد ہو، اور ملوکی کہتے ہیں بادشاہت کو۔ پرانے زمانے میں مغل دور میں یا اس سے پہلے جو ادوار تھے، جب تو بادشاہ مختلف اپنے حرم میں مختلف عورتوں کو اپنے پاس رکھتا تھا، اور ان سے کبھی کبھار جو ہے وہ بیٹے بھی پیدا ہو جاتے تھے۔ تو اکثر اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ حرم کی عورتیں اور حرم سے پیدا ہونے والے بیٹے جو ہے وہ بادشاہ پر غالب آ جاتے تھے، اور اکثر ان طوائف، یہ جو حرم کی عورتیں تھیں جن کو طوائف کہا جاتا تھا، تو ان کے آرڈر چلتے تھے، اور ان کے آرڈر کی وجہ سے مختلف آرڈر چلتے تھے، ان کا کوئی جو ہے وہ بڑا خیال نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس کوئی ویژن اور مشن نہیں ہوتا تھا، تو ملک میں افراتفری پھیل جاتی تھی۔ اس نسبت سے یہ لفظ جو ہے وہ آپ کی اردو ڈکشنری میں آیا، جس کو طوائف الملکی، یعنی طوائفوں کا جو ہے بادشاہت، طوائفوں کا آرڈر چلنا، طوائفوں کی حکومت، جس طرح آٹوکریسی ہے، یا اس طرح آپ کے ڈکٹیٹرشپ ہے، یا اس طرح آپ کی ڈیموکریسی ہے، تو یہ طوائفوکریسی آپ اس کو کہتے ہیں۔ اس کو انگریزی زبان میں انارکی کہا جاتا ہے۔ جب بھی کسی بھی ملک میں ابتری پھیل جائے تو اس کو انارکی کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ان کو ڈسکس کر کے بتا سکتے ہیں کہ طوائف الملکی کا لفظ کہاں سے اردو ڈکشنری میں آیا، اور انگلش میں اس کے لیے انارکی کبھی کبھار اردو میں بھی لکھا جاتا ہے، انارکی۔ تو یہ انارکی کسی بھی ملک میں، کسی بھی ریاست میں ابتری پھیل جانا، اور حکومت کا نہ ہونا، اور مختلف لوگوں کا اپنے ہاتھ میں قانون لے لینا، یہ انارکی یا طوائف الملکی کہتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے پہلے CNC کے حوالے سے پوچھا گیا تھا۔ بتاتا چلو CNC سے مراد ہے، اس طرح لکھا جاتا ہے، C ان چھوٹا لکھا جاتا ہے، پھر C بڑا لکھا جاتا ہے۔ CNC کمانڈر ان چیف، پاکستان کے سب سے پہلے سپہ سالار اعلیٰ کون تھے؟ یہ ایک انگریز تھے، سر فرینک میسروی۔ یہ میسوری نہیں ہے، اکثر اسٹوڈنٹ اس کو غلطی سے میسوری پڑھتے ہیں، یہ میسروی ہے، میسروی، سر فرینک میسروی،
he was the first CNC of Pakistan. اور یہ پوچھا گیا تھا، نہایت ٹیکنیکل سوال ہے کہ اس کو کب تعینات کیا گیا، اس کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کب ہوا، یہ کب پاکستان کے افواج کے سپہ سالار بنے. تو اکثر اسٹوڈنٹ نے غلطی سے 14 اگست 1947 کا اعلان کیا. 14 اگست کو پاکستان بنا اور 15 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان سے حلف لیا. 15 اگست 1947 کو ہی بیکم دا CNC آف پاکستان آرمی. سو بتاتا چلوں کہ وٹ ڈو یو نو اباؤٹ سویٹ پوٹیٹو. سویٹ پوٹیٹو ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں، اگر سوال آپ سے انگلش میں ہو کسی بھی انٹرویو میں تو آپ پھر اردو میں جواب نہ دیجیے، آپ لازماً پھر انگلش میں جواب دے دیں. اور اگر سوال اردو میں ہو تو پھر آپ قطعاً انگلش میں جواب نہ دے دیں بلکہ آپ جواب اردو میں دے دیں. تو سوال یہ پوچھا گیا تھا واٹ از سویٹ پوٹیٹو، واٹ از سویٹ پوٹیٹو. تو شکرکندی جو ہے، یہ آپ کی جو شکرکندی ہے اس کو سویٹ پوٹیٹو کہا جاتا ہے. پنجاب میں نہایت وافر مقدار میں یہ موجود ہے، اس کی پاسٹی ہے پنجاب میں. اور یہ پنجاب میں جو ہے موسم سرما میں خاص کر یہ نہایت زیادہ کھائی جاتی ہے. تو یہ سویٹ پوٹیٹو ہے یا اس کو میٹھا آلو کہا جاتا ہے. SML اسٹینڈ فور اینڈ SML اسٹینڈ فور. سوال پوچھا گیا تھا تو اسٹوڈنٹ نے سوری کہا تھا، حالانکہ اس کو اسٹوڈنٹ کو کچھ شواہد بھی بتائے گئے تھے اور ان کو بتایا گیا تھا کہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو بلوچستان اینڈ ٹو ریسورسز کے حوالے سے یہ ایبریویشن ہے اور بلوچستان کے حوالے سے. تو انہوں نے سوری کہا تھا، نہیں بتایا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں SML جو ہے وہ سندھ میٹل لمیٹڈ ہے. سندھ میٹل لمیٹڈ چاغی میں جو سندھ کی نہایت پاسٹی ہے آپ کے سلور، کاپر اور گولڈ کی، تو یہ سندھ پروجیکٹ ہے. وہاں پر جو یہ مکمل پروجیکٹ حوالے کیا گیا ہے وہ سندھ میٹل لمیٹڈ کو حوالے کیا گیا ہے. HBFC اسٹینڈ فور، HBFC اسٹینڈ فور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن یہ مخفف ہے. اور عمران خان نے جب گھر بنانے کا 50,000 گھر 1 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا تو یہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن بنائی گئی تھی اس کے لیے. تو اس کو اسٹینڈ کرتا ہے HBFC. اجرک، واٹ از اجرک؟ اجرک کیا ہوتا ہے؟ یہ سندھی چادر ہے اور نہایت پوری دنیا میں سندھ کی ثقافت کی جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے. اس کو اجرک کہا جاتا ہے. اجرک. یہ پوچھا گیا تھا کہ سندھ کا قومی دن کب منایا گیا. سندھ کا قومی ثقافتی دن اور آپ کا یہ کلچر ڈے آف سندھیز یا سندھی زبان یا سندھی کلچر یا سندھی ثقافت کا، تو وہ ہر سال 4 دسمبر کو منایا جاتا ہے. 4 دسمبر از سندھی کلچر ڈے. اور RSS اسٹینڈ فور RSS راشٹریہ سیوک سنگھ. راشٹریہ سیوک سنگھ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو انڈیا میں جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور مسلمانوں پر بارہا حملے کیے ہیں اور آج بھی حملے کر رہی ہے. اور یہ RSS جو ہے اس کو ایک ونگ سمجھا جاتا ہے BJP کی جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے جن کے اس وقت وزیر اعظم جو ہے وہ مودی ہے. تو RSS یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور یہ راشٹریہ سیوک سنگھ ہے. DHA اسٹینڈ فور ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی. ملک میں جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا بہت بڑا کاروبار ہے ان کا. DHA ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی اسٹینڈ کرتی ہے اس کے لیے. اچھا، پولیس کے نظام کے حوالے سے پوچھا گیا تھا. پولیس کا جو موجودہ نظام آپ کو پاکستان میں نظر آ رہا ہے یا انڈیا میں نظر آ رہا ہے، خاص کر پاکستان کے حوالے سے پولیس کا یہ نظام کا موجودہ ڈھانچہ سب سے پہلے اس کا بنیاد کب رکھی گئی اور کس نے رکھی؟ 1861 کو. ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم تمام انگریزوں کا سسٹم جو ہے وہ چلا رہے ہیں. 1861 کو انگریزوں نے یہ موجودہ ڈھانچہ جو ہے وہ بنایا وردی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ ان کے قواعد و ضوابط اور ان کے کام اور امور کے حوالے سے یہ وہ ڈھانچہ موجود ہے اور جو 1861 کو انگریزوں نے برٹشر نے اس کو قائم کیا تھا اور آج تک یہ موجود ہے. سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ پولیس آرڈر جو ہے وہ پیش کیا گیا، پولیس آرڈر، پولیس ریفارمز سب سے پہلے پاکستان میں کس کے دور میں؟ تو یہ پرویز مشرف کے دور میں 2002 میں ایک پولیس آرڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا. یہ متعارف کروایا پرویز ریٹائرڈ مشرف نے اس کو متعارف کروایا. یہ پوچھا گیا تھا کہ پولیس کا جو بیج ہے اس پر عربی کا قرآن عظیم الشان کی ایک ٹرمینالوجی اور دعوت و تبلیغ کے حوالے سے لکھی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ تو وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر بالمعروف
اور نہی انل منکر یہ لکھا ہوتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو یہ وہ سمبل ہے جو ظاہر کرتا ہے. سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احداث کا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، احداث پولیس کو کہتے ہیں، اور اس احداث سے ڈپارٹمنٹ کا جو ہے وہ مین موٹو MOTTO موٹو کہتے ہیں اصول کو. تو وہ اصول امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی حق کی طرف دعوت دینا، معروف نیکیوں پر امر کرنا، اور نہی عن المنکر اور بدیوں سے بچانا، غلط کام سے بچانا، دہشت گردی سے بچانا. تو اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس بیچ کو کہا جاتا ہے، اور اس بیچ پر یہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے. انگریزی کا ڈرامہ کے لیے اردو کا لفظ بتائیں. ڈرامے کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو بتاتا چلو. ڈرامے کو اردو میں ناٹک کہا جاتا ہے. ڈرامے کو اردو میں ناٹک کہا جاتا ہے. NOC اسٹینڈ فور NOC. اکثر ہم نے سنا ہے کہ NOC کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہے نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ. نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے لینے کے لیے کہ ان کی کوئی آبجیکشن نہ ہو، کوئی اعتراض نہ ہو، تو اس کو NOC کہا جاتا ہے. NRO اسٹینڈ فور. NRO کا نہایت چرچا ہوتا ہے، ہمیشہ آپ ٹی وی پر سنتے ہیں، آپ موبائل پر، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر NRO دیتا ہوں، NRO نہیں دوں گا، NRO ملی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر یا آرڈیننس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، دونوں. نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس یا آرڈر. تو یہ وہ آرڈر ہے کہ سیاستدانوں سے دوبارہ کونسلیشن کی جائے، ان کے ساتھ مصالحت کی جائے، ان کے ساتھ معاہدے کیے جائیں، ان کو دوبارہ چانس دیا جائے. تو اس کو NRO کہا جاتا ہے. خصوصی افراد سے کیا مراد ہے؟ اور انگریزی میں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انگریزی میں ان کو اسپیشل پرسن کہا جاتا ہے. اور خصوصی افراد سے مراد معذور افراد ہے، جن کا جسم کا کوئی حصہ صحیح کام نہیں کر رہا ہو، یا کوئی حصہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہو، یا کوئی بینگا ہو، کوئی کانا ہو، یا کوئی لولا اور لنگڑا ہو. تو ان کو خصوصی افراد یا اسپیشل پرسن کہتے ہیں. بنگال ٹائیگر. کرکٹ کے حوالے سے بنگال ٹائیگر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو بنگلہ دیش کی جو ٹیم ہے، بنگلہ دیش کی ٹیم کے لیے بنگال ٹائیگرز کا جو ہے اسپیشل ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے. یہ پوچھا گیا تھا کہ ویسٹ انڈیز والوں کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ تو ان کے لیے کالی آندھی جو ہے بلیک اسٹارم کہا جاتا ہے. کالی آندھی. تو ویسٹ انڈیز والوں کے لیے کالی آندھی، جبکہ بنگلہ دیش والوں کے لیے بنگال ٹائیگرز، اور پاکستانیوں کے لیے شاہین کا جو ہے، پاکستانی شاہین کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو آج کے اس کلاس میں بس اتنا ہی. آپ کو بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں. کمنٹ سیکشن میں آ کر مزید اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے. اس میں سچ کے ساتھ کہ گڈ لک فار یور کمنگ انٹرویو.